بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھ کے کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تمہارے پہلے ایمان والوں پہ، یعنی تمہارے باپ دادا پہ۔ تو آج ہم کچھ سوال ہیں، ہمارے کچھ مسائل ہیں، ہم قاری صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ میں آپ کو قاری صاحب کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قاری حافظ محمد رمضان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید و فرقان حکیم کے اندر ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، جو لوگ اپنی تمام نفسانی خواہشات پر قابو پا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر کے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنی جنت واجب کر دے گا۔ تو اب شہباز صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے، میں نے قرآن پاک و فرقان حکیم کے اندر آیت شریفہ پڑھی ہے۔ اب پوچھیں رمضان المبارک کے بارے، کون کون سا آپ کا کویسچن ہے وہ پوچھیں، میں جواب دیتا ہوں۔ قاری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ روزہ رکھ کے مسواک کرنا یا ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہے یا مکروہ ہے؟ یہ اس پہ تفصیل کریں۔ بھائی شہباز صاحب، جو ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے نا، یہ تو ناجائز ہے، قطعاً ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، کیونکہ خوشبودار چیز، جب ذائقے دار کوئی چیز منہ کے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ چاہے جتنی بھی کیئر کر لیں، روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ مگر مسواک کرنا سنت رسول ہے، اس سے یہ جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ حلق کے اندر کوئی چیز نہ جائے، وہ پوری طرح کوشش کرنی ہے۔ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قاری صاحب، خوشبو لگانا جائز ہے یا عطر لگانا جائز ہے؟ بھائی شہباز صاحب، خوشبو لگانا جو ہے نا سنت رسول ہے، مگر عطر لگانا جو ہے اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، عطر لگا سکتے ہیں۔ پرفیوم لگانا اس میں الکوہل ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو روزے سے کوشش کریں کہ خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ ذائقہ آتا ہے، اس سے دل خراب ہونے لگتا ہے، الٹی کے چانسز بھی بن سکتے ہیں۔ قاری صاحب، روزے میں اگر الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا؟ بھائی شہباز صاحب، الٹی سے روزہ جو ہے نا، اگر منہ بھر کے کہے آ جائے، بہت زیادہ آ جائے، اس کو واپس چلے جانا، اگر واپس لے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ آ جائے کہے تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، روزہ ٹوٹنے کے خدشات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اسباب پیدا کیے جائیں الٹی کے، جیسا کہ ایک بدبودار جگہ ہے، وہاں پہ آپ گزرتے ہیں، اگر آپ کو سمیل زیادہ آ گئی، اس سے آپ گزرے ہیں تو الٹی آ گئی، اس سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ مگر اچانک جو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے اگر الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قاری صاحب، راستے میں جاتے ہوئے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ لیڈیز کو ادھر ادھر بہت دیکھتے ہیں، کیا دیکھنا ایسے روزہ ٹھیک ہے؟ بھائی شہباز صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام نفسانی خواہشات پر قابو پانا۔ تمام نفسانی خواہشات یہ ہے، آپ کی آنکھ کا روزہ بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، کسی کی بات نہ سنیں۔ اگر بار بار کسی ایک اچانک نظر پڑ گئی اس سے نہیں، اگر بار بار دیکھیں گے تو آپ کو روزہ، آنکھ کا روزہ چلا جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو کر لیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، تھینک یو، اللہ حافظ۔